اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم لا يفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اور اے اولاد آدم، کہیں شیطان تم کو فتنے میں مبتلا نہ کر دے، جس طرح وہ تمہارے ماں باپ کے جنت سے اخراج کا سبب بنا تھا اور ان کے لباس اترنے کا سبب بنا تھا، تاکہ انجام کار وہ انہیں ان کو شرمگاہیں دکھائے۔ بے شک وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں کچھ ابتدائی گفتگو کے بعد آج جو عرض کرنے کا مقصد ہے وہ شیاطین کا انسانوں کو دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو ایسی قوت اور ادراک پیدا کی ہے شیاطین میں، جس کی وجہ سے وہ انسانوں کو دیکھ لیتے ہیں، اور عام انسان میں ایسی قوت اور ادراک پیدا نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ شیطان اور جنات کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ شیطان اور جنات جو ہیں وہ جسم لطیف ہیں، اسی لیے ان کی شعاع بصر بہت قوی ہے اور اجسام لطیفہ اور اجسام کثیفہ دونوں کو دیکھ لیتی ہیں۔ عام انسانوں کے اجسام کثیف ہوتے ہیں، اس لیے ان کی شعاع بصر لطیف اجسام کو نہیں دیکھ سکتی۔ البتہ انبیاء کرام علیہم السلام بطور معجزہ، اولیاء کرام علیہم الرحمن بطور کرامت جنات اور شیاطین کو دیکھ لیتے ہیں۔ عام انسان جنوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ بعض مرتبہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جانور جو ہے بدکنے لگ جاتے ہیں، جانور بدکنے لگ جاتے ہیں۔ مرغ کی آنکھ، مرغ کی آنکھ، گدھے کی آنکھ، کتے کی آنکھ، یہ وہ آنکھیں ہیں جو ان مخلوقات کو دیکھ لیتی ہیں، ان کا ادراک کر لیتی ہیں۔ فرشتوں کا اترنا وہ بھی اجسام لطیفہ میں سے، ان کا زمین پر اترنا، اور جنات کا، شیاطین کا آنا، ان کو یہ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے قادر و قدیر رب کی قدرت دیکھو، جس وقت تک انسان شعور کی دنیا میں نہیں آتا، بات کرنے نہیں لگتا، جب تک حافظہ نہیں ہوتا، معصوم بچپنا ہوتا ہے، اس وقت بچے بھی یہ چیز دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، بچے بھی یہ چیز دیکھ سکتے ہیں، انبیاء دیکھ سکتے ہیں، اور انبیاء کو یہ خصوصی پروٹوکول کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ قوت عطا فرماتا ہے کہ بھئی وہ رہنما ہیں، وہ ہمیں ہدایت دینے کے لیے آئیں، اللہ کا پیغام پہنچانے آئیں۔ تو اگر ان کے سامنے ہی حقیقت نہیں کھلے گی تو پھر وہ ہم تک پیغام حق صحیح معنوں میں نہیں پہنچا سکتے۔ انہی میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا آپ کو قرآن پاک میں تذکرہ ملے گا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُزِغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، سورۃ سبا کی 12-13 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ اور بعض جنات میں سے سلیمان کے تابع کر دیے تھے جو ان کے سامنے ان کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور انہیں بتا دیا کہ ان میں سے جو ہمارے حکم کی نافرمانی کرے گا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ سلیمان جو کچھ چاہتے وہ ان کے لیے بناتے، اونچے قلعے اور مجسمے، حوض کی مثل بڑے بڑے ٹب، چنوں پر گڑی ہوئی بڑی بڑی دیگیں۔ ظاہری بات ہے حضرت جب قوت اتنی بڑی ہوگی تو دیکھ یہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، حضور سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ان کے مزار شریف پہ جائیں نا تو 2 دیگیں ہیں اس میں، وہاں پر 2 بڑی دیگیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہیں کتنی بڑی دیگیں ہیں، 100 من آرام سے اس میں جو ہے نا جی آپ کھانا بنا سکتے ہیں۔
اتنی بڑی بڑی دیگیں، سیڑھیاں لگا کے اس کے نیچے اترتے ہیں جی، اور جو ہے نا جی آٹے کی یہ چاولوں کی بوری وہ اس کے سامنے اتنی سی لگتی ہے، بالکل پدی سی۔ اللہ، وہ میں نے پکتے ہوئے منظر دیکھا ہے، وہ جو چولہا نیچے مچ جلتا ہے وہ پورے کمرے جتنا تو چولہا ہے جی اس کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ منظر آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں۔ یہ تو ہمارے سامنے ہے، اور وہ ورکنگ حالت میں روزانہ اس میں لنگر پکتا ہے، روزانہ اس میں لنگر پکتا ہے، اور روزانہ وہ لنگر صبح کے ٹائم ناشتے میں تقسیم کیا جاتا ہے، لوگ لے بھی آتے ہیں۔ ہمارے چند ساتھی یہاں سے گئے تھے، وہ ہر سال جاتے ہیں، اس سال پتہ نہیں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، عرس پاک پر وہ وہاں سے پھر وہ لنگر شریف بھی لے کے آتے ہیں۔ آپ ان دیگوں کو جو وہاں نہیں جا سکتے وہ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں، آپ کو ان پہ پتہ چل جائے گا۔ آپ یہاں سے اندازہ فرمائیے کہ یہ جو ایک دیگ ہے وہ ہمارے عقلوں کو دنگ کر دیتی ہے۔ یار اتنی بڑی دیگ، سلیمان علیہ السلام کی ایک آدھی دیگ نہیں بنتی تھی، لائنیں لگتی تھی دیگوں کی۔ ہاں، اور یہ جو ہے نا جی، یہ تو عمارتیں کوئی نہیں ہیں، پلازہ شاہی کوئی نہیں۔ وہ جنات جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہیکل تیار کر رہے تھے نا جی، ہیکل سلیمانی، ہاں جی، ان کا قلعہ، تو آپ یہاں سے اندازہ فرمائیے کہ بڑے بڑے لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی تھی، یا اللہ یہ کیا بلائیں۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت آپ دیکھ لیں، اس کا تذکرہ پڑھیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ جس وقت وہ دربار میں جلوہ گر ہوتے، اللہ اکبر، نبی کا پروٹوکول تھا بھائی، دنیا کی ہر شے، ببر شیر کیا، گدیں کیا، بلائیں کیا، جنات کیا، جب وہ بولتے تھے اپنی بولیاں تو ایک ایسا ہیبت ناک منظر بنتا تھا کہ دنیا میں جرت نہیں تھی کسی کی کہ کوئی ان کی نافرمانی کر جائے۔ بڑے بڑے خبیث ترین جنات آپ کے ایسے تابع تھے کہ جناب جرت نہیں تھی چوں کرنے کی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو قوت عطا فرمائی ہے نا جی، باقی جماعت انبیاء میں صرف ایک وہ ذات ہے جس کو وہ قوت دوبارہ عطا کی گئی، ورنہ پھر تیسرے کسی بندے کو یہ قوت نہیں دی گئی۔ ان پر اختیار، قابو، قدرت پہلے سلیمان علیہ السلام ہیں، دوسرے میرے سنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دلیل کے طور پر میں آپ کو بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں یہ 3 مقامات پر اور مسلم شریف میں 6 مقامات پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرنے والے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ رات ایک بہت بڑا جن مجھ پر حملہ آور ہوا تاکہ میری نماز فاسد کر دے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دو، حتیٰ کہ صبح کو تم سب اس کو دیکھ لیتے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ بے شک اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ میرے منہ پر مارنے کے لیے آیا۔ میں نے 3 بار کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر میں نے کہا، میں تجھ پر اللہ کی لعنت کرتا ہوں، اور وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ میں نے اس کو پکڑنے کا ارادہ کیا، اور اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ بندھا ہوا تمہیں نظر آتا اور مدینے کے بچے اسے کھیلتے۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی یہ دعا یاد آئی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد اور کسی کے لائق نہ ہو۔ پھر آپ نے اس کو ناکام واپس کر دیا۔ یہ صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث پاک موجود، یعنی حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار دیا گیا۔ ایک شیطان جو ہے نا جی، ایک شیطان وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اس کو ہمزاد کہتے ہیں۔ اس کا ایک ہی کام ہے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ پیدا ہوتا ہے، جب ہم مرتے ہیں وہ اللہ جانے کدھر جاتا ہے۔ البتہ جتنی دیر ہم زندہ رہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بالکل ڈٹا رہتا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وہ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ تھا، میں نے اس کو اسلام کی دعوت دے کر مسلمان کر دیا۔ ٹھیک ہے نا جی، باقی کسی اور کے ساتھ یہ بات نہیں، یہ اختیار تیرے میرے سنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، آج ایک حدیث پاک میں مزید آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ بھی امام محمد بن اسماعیل بخاری نے روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کی زکوٰۃ کی حفاظت پر مجھے مامور فرمایا۔ ایک
بندہ آیا، میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں حدیث پاک کا. ایک شخص میرے پاس آیا اور مٹھی بھر اناج لے کے نا جانے لگا. میں نے پکڑ لیا، اوے ادھر آ ادھر آ ادھر آ، ہے خبیث آدمی، اناج چوری کر کے جا رہا ہے، ادھر آ جا. اس نے کہنے لگے کہ بڑے ترلے ڈالے، جناب میں بڑا غریب آدمی ہوں، عیال دال آدمی ہوں، بچے بھوکے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے پاس اور کوئی کمانے کا ذریعہ ہے نہیں، تو مجبوراً میں جو ہے نا چوری کر رہا ہوں. صحابہ کرام بڑے نرم دل تھے. میں نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے، جا دفع ہو جا، لے جا. ایسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے صبح کے وقت. تو میں قربان جاؤں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بتاؤں حضور کو. حضور نے پوچھا ہاں بھائی وہ رات کے چور کا کیا بنا، رات کے چور کا کیا بنا. اب دنیا کہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا، تو میں کہتا ہوں یار کتابیں تو کچھ اور بتا رہی ہیں، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، کتابیں کچھ. عرض کی یا رسول اللہ اس نے عیالداری کا نا جی مجھے بڑا ترلا لیا، میں مجبور ہو گیا کہ بھوکے بچے بیچارے کے کہ چلو دے دیتے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، آج پھر وہ آئے گا. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے میں بڑا مستعد ہو گیا، اب اس کی ایسی کی تیسی، اب یہ ذرا مجھ سے بھاگ کے دکھائے. وہ پھر آیا، اس نے پھر اناج اٹھایا، پھر جانے لگا. میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا بچوں چھوڑوں گا نہیں، مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آج آئے گا اور تو پھر آ گیا. وہ پھر ترلے لیے اس نے، منتیں کی. ہاں جی، یہ جتنے بھی شیطان طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں بڑے مکار ہوتے ہیں. آئے ہائے ہائے، ایسے ایسے قسم کے داؤ پیش کھیلتے ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی. اس نے پھر بڑے ترلے لیے، بچے بھوکے مار جائیں گے قبلہ، آ کا کچھ بھی نہیں جانا، مہربانی کر دو میرے. اچھا یار جا دفع ہو. اچھا وہ چلے گئے. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں بھائی ابو ہریرہ کیا بنا، وہ رات کے چور کا کیا بنا. یا رسول اللہ وہ بڑے ترلے لے رہا تھا، بڑی اس نے منت. فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، آج رات پھر آئے گا. کہنے لگے پہلی 2 راتیں تو میں برداشت کر گیا. میں نے کہا بچوں آج جتنے مرضی ترلے لے، جو مرضی کر، آج نہیں چھوڑنے والا تجھے، تم یاد کریں گے. آگے جناب، اور اس نے اسی طرح اٹھایا اور جانے لگا. آپ نے پکڑ لیا، ادھر آ بچے. تو کہنے لگا کہ یار تیری مہربانی. انہوں نے کہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا وہ چور بعد نہیں آنے والا، وہ دوبارہ آئے گا، اور تو بچوں دوبارہ آئے ہیں. اب ہر روز تو بچے بھوکے نہیں ہو سکتے نا جی، کل بھی اناج لے گیا، پرسوں بھی اناج لے گیا، آج پھر تو اٹھانے پہنچ گیا. ہاں آج تو بچوں نہیں چھوڑنے والا. جب شیطان کو اس بات کا احساس ہوا ہاں جی، تو وہ چور کہنے لگا کہ یار ایسا کر، سودا کر لیتے ہیں. میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ایسا زبردست وظیفہ کہ اگر تو اس کو پڑھے گا نا بہت زیادہ نفع ہوگا تجھے، بہت زیادہ نفع ہو. ایسا وظیفہ تجھے اور کوئی بھی نہیں بتائے گا، میں ہی بتا سکتا ہوں بس. حضرت ابو ہریرہ کہنا وہ لوگ نیکیوں پر حریص تھے، چاہتے تھے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے اور اس کے ذکر سے فائدہ حاصل کریں. میں کہا اچھا چل ٹھیک ہے، بتا کیا کلمات ہیں. اس نے کہا جناب جب بھی آپ رات کو اپنے بستر پر جانے لگیں تو اس وقت بستر پر سوتے ہوئے آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کرو. آپ جب آیت الکرسی پڑھ لیا کریں گے تو صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا، یہ تمہیں چھوڑ جائے گا. یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اور اللہ آپ کی خیر کرے. یہ صحیح بخاری شریف میں، اس کے ساتھ سنن ترمذی شریف میں بھی روایت. رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، شیطان کبھی نزدیک نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی. پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا ہاں جی، اور صبح تک نہ کوئی شیطان، نہ کوئی جن، نہ کوئی بھوت، نہ کوئی ایسی بلا تمہارے نزدیک نہیں جانے والی، تم محفوظ رہو گے. خیر وہ چلا گیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں بھائی ابو ہریرہ کدھر ہے چور. یا رسول اللہ اس نے نا مجھے بس ایک لالچ دے دی کہ میں تجھے وظیفہ بتاتا ہوں، میرے سے وظیفہ سیکھ لے اور مجھے چھوڑ دے. اچھا چل بتا. فرمایا ہے تو وہ جھوٹا، انہیں سچ کبھی نہیں بولا، لیکن چلو ٹھیک ہے بتا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ
یہ ہے جناب جو مجھے اس نے وظیفہ بتایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو جانتا ہے وہ کون تھا جو 3 راتوں تک آتا رہا؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک بدو سا تھا۔ فرمایا نہیں اللہ کے بندے، وہ شیطان تھا جو تیرے پاس آ رہا تھا، شیطان آ کے اس طرح چوری کر کے جا رہا۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ وہ خود تو جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچی کی ہے، اگرچہ وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچی کی ہے۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ شیاطین اللہ والوں کو بھی نظر آ سکتے ہیں، جنات اللہ والوں کو بھی نظر آ سکتے ہیں۔ تو آج کے بعد یہ بھی اپنے وظائف میں آپ شمار فرما لیں، جب سونے لگیں، اور بالخصوص وہ بچے جو رات کو ڈرتے ہیں ان کے اوپر دم کر کے پھونک دیا کریں۔ وہ پڑھ سکتے ہوں تو پڑھ لیا کریں، نہیں پڑھ سکتے تو پھونک دیا کریں۔ وہ بالخصوص جن کو کوئی ایسی خدشات ہوں۔ میں اب اس مسجد میں جب میں تشریف آیا تھا، حاضر ہوا تھا، تو کئی ایسی حرکتیں ہوتی تھیں۔ ہاں جی، سوئے ہوئے میرے اوپر سے کبھی کسی نے چادر کھینچ لینی، وہ لات مار دینی، کو کچھ ہو جانا۔ میں کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، کوئی گل نہیں ایسی۔ آیت الکرسی شریف پڑھ کے سوتے ہیں، اب آوازیں آتی رہتی، آس پاس آوازیں آتی رہتی ہیں، لیکن الحمدللہ کوئی ایسی شے جو ہے نا نیڑے نہیں لگ سکتی، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ حضور نے جس بات کی تائید کر دی نا جی، بات ختم ہوگی، ختم بس۔ اللہ کے حبیب نے کہا تمہارے نزدیک کوئی نہیں شے آئے گی تو نہیں آئے گی، حضور نے اس بات کی تائید کر دی تو یہ پکی بات ہو گئی کہ شیاطین سے بچنا ہے، ان کے حملوں سے بچنا ہے۔ تو آپ چپ کر کے آیت الکرسی شریف پڑھیں، پھونکیں اور سو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔